تقدیر کے لغوی معنی اندازہ لگانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع اور لامحدود ہے کہ ماضی اور مستقبل میں وقت اور زمانے کی قید اس کے لیے بالکل بے معنی ہے۔ ماضی ہمارے لیے گزرا ہوا زمانہ اور مستقبل ہماری نظر میں غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تینوں حالتیں کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والا وقت کیا ہے، مگر وہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری التجائیں کیا ہوں گی۔ ہماری دعاؤں کے نتیجے میں وہ ہمیں کن انعامات سے نوازے گا۔ یہی فلسفہ ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور رب تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ تقدیر کی دراصل دو قسمیں ہیں: تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم میں یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح پر محفوظ لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ دوسری قسم قضاء معلق کی یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ سورہ رعد میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث حضرت ثوبان سے روایت ہے۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ اور آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مستدرک حاکم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ماضی، حال و مستقبل کھلی کتاب کی مانند ہے اور وہ پہلے سے جانتا ہے کہ فلاں موقع پر فلاں شخص مجھ سے فلاں چیز طلب کرے گا اور میں اس کی دعا کے بدلے میں اس کو عطا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر ہوتا ہے۔ انسانی آنکھ اور محدود ذہنی سوچ شاعری اس کا اور ادراک نہیں کر پاتی، اور مایوسی میں ہم دعا ہی نہیں مانگتے کہ کیا فائدہ جب پہلے ہی سب کچھ طے ہے۔ اس لیے مایوسی کو گناہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو کہ عاجزی سے چپکے چپکے اپنے رب سے رحم مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے اور وہ اسے عطا کرتا ہے اسے اس کی توقع سے کہیں زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شام کے سفر پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وبا زدہ علاقوں کی طرف نہیں بڑھے بلکہ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے اور اس بارے میں حدیث مبارکہ کا مذاکرہ کرنے کے بعد جلدی واپسی کا فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ ترجمہ: میں اللہ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں۔ بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں: نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ۔ اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: صرف دعا ہی قضاء کو ٹالتی ہے، فقط واللہ اعلم۔